ایک ہی قمیض کے اندر وہ ویلاگز کر رہا تھا، اس نے خود بولا اپنے منہ سے. تو کیا جنازوں میں شرکت کرنی ہے؟ کل ایک کا جنازہ پڑھ لیا، آج دوسرے کا پڑھ لینا، پھر تیسرے کا پڑھ لینا، اور ایک ایک کر کے سارے مارے جائیں گے. جو بھی سچ بولے گا مارا جائے گا، جو آئینہ دکھائے گا، سوال پوچھے گا، مارا جائے گا. یہاں پہ اس سلسلے کو آپ سب روک سکتے ہیں. مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور وہ طریقہ ہمیں ارشد شریف نے بتایا ہے کہ قانون کے مطابق انصاف مانگو. خط لکھو، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھو. میں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے، میں نے جا کر اس کو لیٹر باکس میں ڈالا ہے. لکھو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط، اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرو. اتنے خط لکھو، اتنے خط لکھو کہ ورلڈ ریکارڈ بنا دو. پورا پاکستان خط لکھے، اوورسیز پاکستانی خط لکھیں. لاکھوں خط پہنچنے چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں روزانہ. آج شروع ہو جائیں، اگلے 10 دن تک خط لکھیں، روز خط لکھیں، سارے خط لکھیں. بچے لکھیں، خواتین لکھیں، بزرگ لکھیں، نوجوان لکھیں، سٹوڈنٹس لکھیں، مزدور لکھیں، تمام لوگ خط لکھو. لکھو خط اور بھجواؤ چیف جسٹس آف پاکستان کو. جھنجھوڑو اپنے ایوانوں کو، اور وہاں خط میں صرف چھوٹی سی ڈیمانڈ کریں اپنے الفاظ میں کہ ارشد شریف کو انصاف دلوائیے اور ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنوائیے جہاں پہ جا کر ہم تمام حقائق رکھیں. ہم یہ گھنونے حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھنے چاہتے. کپڑے اتارنے کا شوق کسی اور کو ہوگا، ہمیں کسی کے کپڑے اتارنے کا یا کسی کو ذلیل کرنے کا شوق نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں. لیکن اگر ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک فورم چاہیے جہاں پہ جا کے ہم یہ ساری انفارمیشن دیں. تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا. میں نے صابر بھائی کو بتایا ہے کہ یہ کیسے ہوا خط لکھنے والا معاملہ، لیکن یہ ارشد بھائی کا آئیڈیا تھا. آپ سب لوگ خط لکھیں، 5 لائنیں لکھیں، 2 لائنیں لکھیں، 4 لائنیں لکھیں، 4 صفحے لکھیں، تفصیل لکھیں، اور ارشد شریف کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف مانگیں. لکھنا کیا ہے؟ صرف ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں. اپنی ریکویسٹ کریں، لفافے میں ڈالیں، ٹکٹ لگوائیں، اور لیٹر باکس میں ڈالتے ہوئے اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لیں. جب آپ اس کو لیٹر باکس میں ڈال رہے ہوں تو اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر یہیں پہ بھی ہم لوگ طے کر لیں گے، بہت سارے ایکسپرٹ موجود ہیں، کہ اس کا کوئی ہیش ٹیگ بنا لیں یا کوئی اس کی کمپین لانچ کر دیں. جو شخص بھی لیٹر ڈالے چیف جسٹس آف پاکستان کو انصاف کے لیے، وہ ایک جملہ وہاں بول دے کھڑا ہو کے لیٹر ڈال کے کہ ارشد شریف کو انصاف دیجیے، اور 10 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اس ہیش ٹیگ کے ساتھ ڈال دیں. ہم چاہتے ہیں کہ اتنے خط لکھو کہ ورلڈ ریکارڈ بن جائے. مانگو انصاف تب تک جب تک ملتا نہیں ہے، اور یہ آئینی اور قانونی رستہ ہے. آپ سب لکھیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط، سب لکھیے، 10 دن تک خط لکھیے. اس کے بعد کیا کرنا ہے اللہ اور رستہ دکھائے گا انشاءاللہ. صابر بھائی آپ بات کیجئے. جی، ایک تو عمران بھائی اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور انشاءاللہ شہید ارشد شریف بھائی جن کو ایک ٹارگٹ کر کے کلنگ کی گئی، ان کو ٹارگٹڈ کلنگ ہے، یہ چیز تو اب ریکارڈ پہ آ چکی ہے. اور یہ ریکارڈ پہ کوئی میں اور عمران ریاض یا کوئی عام شہری نہیں لے کے آیا، بلکہ یہ بات تسلیم کی ہے ہمارے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے. اور جو اب تک کی معلومات ہم تک پہنچی ہیں مختلف سورسز سے، جو جے آئی ٹی کام کر رہی ہے، اس کے مطابق بھی یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. ایک منظم پلاننگ کے تحت ان کو قتل کیا گیا ہے، پیچھا کر کے قتل کیا گیا ہے. بہت ساری ان کے پاس معلومات آ چکی ہیں، اور بالکل ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے انریسٹ پیدا ہو اور کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان، میں تو بلکہ اس میں ایک اور ایڈ کروں گا، وہ مختصر سی بات ہوئی تھی عمران بھائی سے کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم مخاطب نہیں کریں، چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام سپریم کورٹ کے آنریبل ججز، ان سب کو یہ خطوط جانے چاہیے. کیونکہ اگر یہ کوئی بھی
آنریبل کوئی بھی جج جو ہے وہ بھی یہ نوٹ پٹ کر سکتا ہے آنریبل چیف جسٹس کو، اور اگر ہو سکتا ہے ہماری اس ایفرٹ سے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی میجورٹی جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرے کہ اب اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے۔ میں اس کی ریسنٹ مثال دوں گا، یہ جب نیب والا معاملہ ہوا اور مقدمات تیزی سے ختم کیے جا رہے تھے تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے یہ نوٹ پٹ کیا تھا کہ شواہد ختم کیے جا رہے ہیں، تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹ پٹ کیا کہ اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے، اور فوری طور پہ پھر لارجر بینچ بنا تھا۔ تو ہمیں تمام آنریبل ججز کو لکھنا چاہیے اور ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے، اور تاکہ یہ چیز آگے بڑھے، کیونکہ اس میں ایک جو عمران بھائی کہہ رہے تھے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان کو تو ہے شوق بے لباس کرنے کا لوگوں کو، تو ہم خدا نہ خواستہ بے لباس تو کیا نہیں، ہم ان کے چہروں سے نقاب اتار سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ نقاب اترے ایک اعلیٰ ترین فورم پہ، اور وہ جوڈیشل کمیشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان بنائے، کیونکہ پرائم منسٹر خط بھی لکھ چکے ہیں، فل کورٹ کمیشن کے لیے لکھ چکے ہیں، اور اس پہ وہ کمیشن بنے، اور اس پہ بہت سارے شواہد جو ہیں وہ آئیں گے، اور ہم اعلیٰ عدلیہ سے ہی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں آگے بڑھیں، ان کی والدہ کی گفتگو سنیں، اور نہیں تو کم از کم ان کی والدہ کو بلا کے پوچھ ہی لیتے آنریبل ججز کہ آپ بتائیں ماں جی آپ کا ایشو کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کام ہمیں شروع کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ چیز آگے بڑھے گی اور اس کا بہت ہی اچھا نتیجہ نکلے گا، اور ضرور نکلے گا۔ جی، اس میں ابھی جویریہ بھابی کو اگر آپ لے لیں، ان کو مائک دیں۔ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، یہ ذرا تھوڑا سا اس میں آپ ایڈ کر دیں، کیونکہ آپ کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر لاکھوں لوگ یہ خطوط لکھتے ہیں اور روزانہ لکھتے ہیں اور اپنی ویڈیوز 5-5 سیکنڈ کی اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، تو دیکھیے ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام تو نہیں کر رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو باتیں ایک فورم پہ بتائی جائیں وہ وہیں پہ ہمیں بتانی چاہیے، بجائے اس کے کہ یعنی وہ صابر بھائی کی بات ٹھیک ہے، ابھی نقاب کھینچ لیتے ہیں، 5 منٹ لگیں گے، سب کے نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک لڑائی کے بعد ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور لوگ ہمدردیاں حاصل کریں گے کہ دیکھو ہمارے نام لے لیے، ہم آگے سے بول نہیں سکتے۔ تو ہمیں اس فورم پہ جانا چاہیے جہاں پہ ہم جب نام لکھوا کر آئیں تو ذمہ داری کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ بتا کر آئیں۔ تو اس فورم کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک چیز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جی صدیق بھائی۔ جی بالکل، یہ بہت زبردست ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جب آپ ایک لیٹر لکھیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، تو میرا یہ بھی خیال ہے کہ جہاں پہ ہم اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ کام یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو لیٹر لکھتے ہیں تو اس کا ایک جس طرح ہم نیچے لکھ دیتے ہیں عام فہم انداز میں کاپی برائے اطلاع، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، صابر صاحب بھی دیکھ لیں کہ ہم کو 3-4 اور بھی جو فورمز ہیں یا جو 3-4 اہم عہدے ہو سکتے ہیں، کاپی برائے اطلاع ادھر بھی جو ہے وہ جانی چاہیے، تاکہ 3-4 جگہوں پہ جو یہ ایک سیم لیٹر جو ہے اس کی کاپیز جانی چاہیے۔ اور اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو سپریم کورٹ کو سارا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا بھی کہ جناب جو ہیومن رائٹ سیل ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور جب اعظم سواتی پیش ہوئے چیف جسٹس پاکستان کے سامنے ایک کیس کی سماعت کے دوران، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ کا جو معاملہ ہے وہ ہیومن رائٹ سیل دیکھ رہا ہے، تو آپ وہاں جا کے اپنی تفصیلات مزید دے دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں ویڈیو کے حوالے سے۔ وہ اس وقت سیدھے گئے ہیومن رائٹ سیل میں، وہاں دی، پھر اگلے دن بلایا وہاں دی، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ جو وزیر اعظم نے خط لکھا فل کورٹ کا، اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ جو کچھ اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس کے حوالے سے اقدامات کریں گے، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے صرف یہ ہے کہ لیٹر لکھنے سے، یہ ساری چیز کرنے سے ایک پریشر بڑھے گا، دباؤ بڑھے گا سپریم کورٹ کے اوپر، اور شاید کوئی تھوڑا سا مہربانی اور شفقت وہ کر لیں، اس معاملے کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ بھی 29 نومبر کے انتظار کر رہی تھی کہ 29 نومبر گزرے تو اس کے بعد ہی کچھ کیا جائے، لیکن اگر 29 نومبر کی انتظار کرنا ہے تو پھر دروازے عدالتوں کے جو ان کو بند کر دیں۔ اگر عدالتوں کے فنکشن کرنے کا جو انحصار ہے وہ 29 نومبر سے جڑا ہوا تھا، تو پھر عدالتوں کے ویسے ہی دروازے بند کر دیں، پھر سارا کچھ ادھر ہی ایک برانچ کھول لیں، جو صدر سے آگے کی عمارت ہے اس کے اندر ہی کھولیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں۔ اگر عدالتوں نے یہ کرنا تو عدالتیں ہیں ہی اسی لیے
کہ اگر کوئی بھی ادارہ آئین سے تجاوز کر رہا ہے، اگر کسی کے بھی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اگر کسی کو بھی جو آئینی حقوق تھے وہ نہیں مل رہے، ظلم جبر تشدد ہو رہا ہے، تو سپریم کورٹ کا کام ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی کہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو۔ تو یہ لیٹرز والا جو ہے میری سجیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے نام لکھیں، چیف جسٹس پاکستان کا نام، لیکن ساتھ جو ہے وہ کاپی وغیرہ اطلاع جو ہے وہ 3-4 اور جگہوں پہ بھی جانی چاہیے، صدر کو بھی جانی چاہیے، کچھ اور جگہوں پہ بھی جانی چاہیے، تاکہ مختلف جگہوں پہ یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہونا چاہیے۔